سکتا ہے. اے خواجہ اے غوث یہاں تک ہمارا آنا میرا کام تھا. سرزمین بھیلواڑہ سے لے کر اجمیر معلیٰ تک آنا میرا کام تھا. ہاتھ اٹھانا میرا کام تھا, لب ہلانا میرا کام تھا, پھول چڑھانا میرا کام تھا, چادر چڑھانا میرا کام تھا. لیکن میری بگڑی بنانا خواجہ یہ تیرا کام ہے. اب کیسے خواجہ رب کو منائے یہ خواجہ جانے, یہ رب جانے. ولی کے صدقے میں ہمارا ضرور بیڑا پار ہوگا. اس لیے کہ حدیث قدسی ہے, جب بندہ کثرت نوافل سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں, وہ ان کانوں سے سنتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, وہ ان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں, وہ ان پیروں سے چلتا ہے. اور مقرب خدا اللہ کی بارگاہ میں جس چیز کا سوال کرتے ہیں اللہ انہیں وہ چیز عطا کر دیا کرتا ہے. بس کام ہے غوث کو پکارنا, ہمارا کام ہے غریب نواز کو پکارنا. اب وہ کیسے دلوائے یہ غوث اعظم جانے, خواجہ جانے اور ان کا خدا جانے. اس لیے کہ اللہ اکبر, ولی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں, ولی اللہ کے محبوب ہوتے ہیں. حدیث پاک ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کے ہو چکے ہیں. اس لیے کہ اللہ اکبر انہوں نے زندگی بھر خدا کی عبادت کی ہے, اپنے آپ کو فنا فی اللہ کر دیا ہے. تو جس چیز کا سوال یہ کرتے ہیں اللہ پوری فرما دیا کرتا ہے. جبھی تو کہا ہے نکاح مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ ہے ولیوں کا دامن. جب ولی کی شان یہ ہے تو میرے غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ ولی کی شان یہ ہے تو میرے غوث کی شان کیا ہوگی؟ میرا غوث وہ ہے, دیکھیے کوئی بھی پیر آپ کو پیسہ دے سکتا ہے, کوئی بھی پیر آپ کو حضرات محترم دعا کر کے عزت سے نواز سکتا ہے, دعا کر کے شفا اللہ سے دلوا سکتا ہے. لیکن میرے غوث کی شان تو ایک الگ ہی ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے کہ غوث اعظم جس دن گیلان کے اندر قصبے میں پیدا ہوئے, حضرات سچے کیسے سچے, ہم سچوں کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور سچے دل سے عہد کر کے اٹھنا. اگر سچائی میں آپ کو کامیابی نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا کہیں بھی. حضرات محترم کیونکہ سچا ہم اس لیے سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ ایمان والوں سچوں کے ساتھ ہونا. قرآن اپنی جگہ حق ہے, حدیث مصطفیٰ اپنی جگہ حق ہے. آج ہم اپنے دادا پردادا کو بھول جائیں گے, سب کو بھول جائیں گے, لیکن صدیاں گزر گئی میرے غوث اعظم کو کوئی نہیں بھولا, ان کے لنگر کو کوئی نہیں بھولا, ان کے نیاز کو کوئی نہیں بھولا, ان کی فاتح کو کوئی نہیں بھولا, ان کے ذکر کو کوئی نہیں بھولا. کوئی بھولنے والا نہیں ہے. جتنے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ان کے جلسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لنگر بڑھتے چلے جا رہے ہیں, کانفرنس بڑھتی چلی جا رہی ہے, اجلاس بڑھتے چلے جا رہے ہیں, محفلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس لیے کہ جس کے ذکر کو خدا بلند فرما دے اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, جس کو خدا عزت دے دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزت اللہ کے لیے ہے, رسول کے لیے ہے, اور رسول کے صدقے میں سارے ایمان والوں کے لیے ہے. تو یہ اللہ والے ہیں, یہ عزت پا چکے ہیں. اس کی عزت کو کوئی گھٹانا چاہے, کوئی کہے کہ کیوں غوث کی محفل سجاتے ہو, کیوں خرچہ کرتے ہو, حضرات وہ مٹ سکتا ہے, وہ ختم ہو سکتا ہے, وہ برباد ہو سکتا ہے, لیکن میرے غوث کی محفل مٹ نہیں سکتی, ان کا جلسہ ختم نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت کہہ گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے, آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات پیدا ہوئے یہ ان کی شان ہے, ان کا تبرک ہے کہ جس رات پیدا ہوئے اور جن عورتوں کے اس رات جن عورتوں کے بچے پیدا ہوئے 1100 بچے اس گاؤں میں پیدا ہوئے, جس رات غوث اعظم پیدا ہوئے اللہ نے ہر ماں کی گود لڑکوں سے بھری. سبحان اللہ. اور لڑکا لڑکا ہی نہیں بنا, ہر لڑکے کو اللہ نے ولی بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم آ رہے ہیں تو ولایت بانٹ رہے ہیں. سبحان اللہ. کہنے کا مقصد یہ میرا غوث آیا تو ولایت بانٹ رہا ہے. 10 سال کی عمر میں گیلان کے قطب نے آپ کی قطبیت کبریٰ کا اعلان فرما دیا. سبحان اللہ. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے. تھوڑے اور بڑے ہوئے
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے ہیں تو گائے کی دم کو پکڑا تو گائے بولی اے عبد القادر جیلانی آپ اسی کام کے لیے پیدا نہیں بلکہ دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ حضرات محترم اس بات کو جب سنا میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے اور گھر پہنچنے کے بعد سارا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ بیان کرنے کے بعد والدہ سے اللہ اکبر عرض کیا امی جان گائے اپنی زبان سے کہتی ہے اے عبد القادر جیلانی تم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ امی جان میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم حاصل کروں، میں تعلیم حاصل کروں، میں دین حاصل کروں، میں شریعت مصطفیٰ کو سیکھوں۔ حضرات غوث اعظم کی والدہ بھی نیک تھی، غوث اعظم کی والدہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا جہاں تعلیم کا معاملہ ہے بیٹا میں اجازت دیتی ہوں، تم جہاں چاہو علم حاصل کرو۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخت سفر کو باندھا اور حضرات بغداد شریف جانے کا ارادہ کر لیا۔ کہاں جانے کا؟ بغداد شریف۔ اب حضرات بغداد شریف بہت دور تھا وہاں سے جہاں میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ میرے غوث اعظم کی والدہ ام الخیر نے فرمایا بیٹا جاتے رہے ہو لیکن ایک وظیفہ لے جاؤ، اللہ الکافی تصد الکافی وجد الکافی۔ یہ پورا وظیفہ غوث اعظم کی والدہ نے غوث اعظم کو دیا اور کہا بیٹا زندگی میں کبھی اسے ترک مت کرنا، بہت برکت پاؤ۔ اس کے بعد ایک تبرک اور دیا، کیا دیا کہ بیٹا جاتے رہے ہو لیکن کسی مقام پر کبھی جھوٹ مت بولنا۔ یہ میرے اور آپ کے لیے درس عبرت اور سبق ہے کہ جہاں غوث اعظم کا تبرک بریانی ہے، غوث اعظم کا تبرک لنگر ہے، غوث اعظم کا تبرک شیرینی ہے، وہاں غوث اعظم کا تبرک یہ بھی ہے کہ بندہ سچ بولے۔ اس تبرک کو بھی اپنایا جائے۔ حضرات یہ کون کہہ رہا ہے کہ بیٹا سچ بولنا؟ لامبیا گاؤں کی کوئی ماں نہیں کہہ رہی ہے کہ بیٹا سچ بولنا، کیونکہ ہمارے گناہ ہم سے تو ہو سکتے ہیں لیکن غوث اعظم کی والدہ خود عبد القادر جیلانی سے فرما رہی ہے۔ کون؟ جو خود ولیہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو خود ولیہ، جن کی ماں خود ولیہ، جن کے والد خود ولی، جن کے نانا خود ولی، پورا خاندان ولی، سبحان اللہ، جن کی پھوپھی ولی، جو حسنی سید بھی اور حسینی سید بھی، حسن کی طرف سے بھی، حسن کی اولاد بھی اور حسین کی، جو پورا خاندان سچا، جس حسین نے سچ کے خاطر، حق کے خاطر، حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے میدان کربلا کے اندر اپنا خاندان لٹا دیا، اکبر کو لٹا دیا، قاسم کو لٹا دیا، عباس کو لٹا دیا، اونا محمد کو لٹا دیا، حر کو لٹا دیا، حضرات محترم پورے خاندان کو قربان کر دیا اس سچائی کے خاطر، اور یزید کو جواب دے دیا میں سچا ہوں، میرے نانا سچے ہیں، میرا خاندان سچا ہے، یہ جھوٹی حکومت کے ہم اس میں بہکاوے میں نہیں آ سکتے، تخت تیرے لیے، تاج تیرے لیے، بادشاہیت تیرے لیے، ہاتھ نہیں دوں گا، سر دے دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مصطفیٰ نے پکڑ لیا ہے، یہ ہاتھ سچے کے ہاتھ میں چلا گیا، مصطفیٰ سچے، ان کا نواسہ سچا، غوث اعظم سچے، غریب نواز سچے، تو حسین نے کہہ دیا تھا کہ یہ ہاتھ سچا ہے اور سچے کے دامن میں چلا گیا ہے، اب سر تو کٹا دوں گا لیکن ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے کے اسے شریعت کا ہاتھ بنا دیا ہے۔ اب یہ ہاتھ عام ہاتھ نہیں، یہ شریعت کا ہاتھ بن گیا ہے، گردن کٹا سکتا ہوں لیکن ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ سچائی کے خاطر حضرات محترم حسین اعظم نے خاندان قربان کر دیا، ان کی اولاد ہے غوث اعظم، بے شک سبحان اللہ، لیکن کیا کہہ رہی ہیں ان کی والدہ کے بیٹے جھوٹ مت بولنا۔ حضرات محترم کتنی بڑی بات ہے، اور آپ نے سنا بھی ہوگا، واقعہ بتانا مقصد نہیں، جب یہ چلے تو آپ نے سنا ہے نا کہ ایک قافلہ مل گیا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا، ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ دیکھو لامبیا کے غیور مسلمانوں نیت خراب مت کرنا، یقیناً فارمیلٹی کے لیے آپ محفل میں مت آنا، پوری زندگی کے لیے نیت کو پاکیزہ کرو، اچھا بنا، سچا بنا، پھر اس میں برکتیں دیکھیں۔ ڈاکوؤں کا سردار، اور ڈاکوؤں نے جب لوٹا مال تو ان سے پوچھا مال ہے؟ نہیں ہے، مل گیا پتا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ان کا مال لوٹا، کمال ہے؟ نہیں ہے، لوٹ لیا، مال ہے؟ نہیں ہے، لوٹ لیا۔ میرے غوث اعظم کے پاس بھی تو آئے تھے، مال ہے کہ؟ ہاں بالکل ہے،
सच बोला या झूठ बोला? सच बोला। सच बोला। जिन्होंने झूठ बोला था उनका माल पकड़ लिया, और जिसने सच बोला था उन झूठों का माल भी सच की वजह से वापस मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है सच की बरकतें, ये है हक की बरकतें। उसके बाद डाकू, सबसे पहले जो ये डाकुओं का जो काफिला था ताइब हुआ था, ये अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे गौसे आजम तो वलियों के सरदार हैं, माँ के पेट से वली है, लेकिन डाकू आज कोई कहे वली ने करामत दिखाई, ये काम कर दिया, हम मानते हैं करामत की बरकतें हैं, लेकिन मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बचपन में सबसे पहले डाकुओं के जो काफिले को ताइब किया था, वो तकरीर करके नहीं किया था, वो करामत दिखा के नहीं किया था, बल्कि सबसे पहले जिंदगी में सच बोला था। वो सच ही की बरकत से पहला गिरोह ये मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच ही की बरकतें थी, करामत तो नहीं दिखाई थी ना गौसे आजम ने, तकरीर नहीं फरमाई थी, सब ताइब हो गए। सच में इतनी ताकत है, जिसमें ताकत है वो हम अपनाते नहीं, और जिसमें ताकत नहीं। आज अच्छा आप भी मानते होंगे इस बात को, हम सोचते हैं कि झूठ बोलेंगे तो बहुत काम हो जाएगा, झूठ बोलेंगे तो बहुत काम हो जाएगा, लेकिन आज तो मैं ये कहता हूँ गारंटी के साथ, बहुत से घरों में लड़ाइयाँ ही झूठ की वजह से, बहुत से घरों में लड़ाइयाँ ही झूठ की वजह से। उसने उसको लड़वा दिया, उसने उसको लड़वा दिया, नहीं मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, मैंने तो ऐसे नहीं कहा था, तो बाद में पता चलता है कि तूने झूठ बोला था, बाद में पता चलता है ना कि तूने झूठ बोला था। तो इसका मतलब झूठ मरवा देता है, झूठ कटवा देता है, झूठ बर्बाद कर। अरे बर्बाद तो होना ही है, इसलिए कि झूठों पर किसी दुनियादार की लानत नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जिस पर अल्लाह की लानत पड़ जाए वो बंदा कहाँ कामयाब हो। इसलिए मेरे प्यारों सच बोलो। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बगदाद मोहल्ला पहुंच गए। बगदाद मोहल्ला पहुंचने के बाद 8 साल की मेहनत शाक़ा मेरे गौसे पाक ने की। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात इल्म सीखना आसान नहीं होता है। हजरात आज हम इल्म सीखते हैं तो बाप भी ध्यान देता है, माँ भी ध्यान देती है, पैसे भी भेजे जाते हैं, कोई अल्लाहु अकबर सारी कोशिशें की जाती है, लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तो ऐसा कोई सहारा नहीं था कि इल्म सीख रहे हैं, लेकिन हजरात खुद ही मेहनत कर रहे हैं, खुद ही मशक्कत कर रहे हैं, खुद ही तकालीफ उठा रहे हैं, खुद ही मुसीबतें झेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुबारक दिन भी आ गया कि 8 साल की मेहनत शाक़ा के बाद वलियों का सरदार बहुत बड़े आलिम बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या बन गए? आलिम, आलिम बन गए। अब जब बंदा आलिम बनता है तो काम क्या करता है आप जानते हैं? आलिम बनता है तो दर्स व तदरीस के काम करता है, आलिम बनता है तो मुबल्लिग बनता है, आलिम बनता है तो इमाम बनता है, आलिम बनता है तो मुकर्रिर बनता है, खतीब बनता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन मेरे गौसे आजम तो वलियों के सरदार थे, आलिम बनने के बाद दर्स व तदरीस का काम करना चाहिए था, तकरीर का काम करना चाहिए था, हजरात हर काम दीन का काम करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही आलिम बने तो कोई ऐसा काम नहीं किया गौसे पाक ने, बल्कि तुरंत वहां से जंगल की तरफ चल दिया। क्यों गए? अब ऊपर से अल्लाह की तरफ से आवाज आई। हजरात अल्लाह की तरफ से आवाजें आने लगी, ए अब्दुल कादिर तुम आलिम बन गए हो, दीन का काम करो। अर्ज करते हैं इलाहुल आलमीन बगदाद में दीन का काम कैसे कर सकता हूँ? मिस्र को देखता हूँ तो फातिमी फितना जो शियों की एक शाख है वो नजर आ रही है, तुर्की को देखता हूँ तो तुर्की लोग अना और तकब्बुर के शिकार हैं, बगदाद को देखता हूँ तो बगदाद में जुएबाज नजर आ रहे हैं, शराबखोर नजर आ रहे हैं, नशेखोर नजर आ रहे हैं। और यहाँ बगदाद के अंदर 5 अब्बासी खुलाफा का दौर मौजूद है जो मिंबर पर अल्लाहु अकबर खुदा की तारीफ नहीं करते, रसूलुल्लाह की तारीफ नहीं करते, बल्कि वहाँ के उलमा अब्बासी खुलाफा के कसीदे पढ़ते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया इलाहुल आलमीन ये मिंबर तो खुदा व रसूल की तारीफ करने के लिए है, किसी के बाप की तारीफ करने के लिए नहीं। अब्दुल कादिर बगदाद में रहेगा तो ये अब्बासी खुलाफा की तारीफ नहीं करेगा, बल्कि तारीफ करेगा तो खुदा व रसूल की तारीफ करेगा। तो इसलिए मुझे यहाँ का मसला समझ में नहीं आ रहा है। नेक लोग पहाड़ों में चले गए, दुर्वेश लोग वहाँ पे गुफाओं में चले गए, मैं भी जंगल में
جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. غوث اعظم نے جنگل کی پناہ لے لی, عبادات کی, مجاہدات کیے, تو آپ گھاس پھوس کھائی, پتے کھائے, یہاں تک کہ بہت بار تو آپ کھاتے بھی نہیں تھے, پیتے بھی نہیں تھے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اللہ کی رضا کے لیے حضرات کام کیا کرتے تھے کہ ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, بلکہ 40 دن عبد القادر جیلانی کو ہو جایا کرتا تھا. نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے, اوپر سے آواز آتی تھی, اے بندے عبد القادر کھا لے, جو اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے, پیارا اللہ جانے والا تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی, بندے کھا لے, بندے پی لے, بندے کھا لے, بندے پی لے. غوث اعظم عرض کرتے تھے, یا اللہ جب تک نہیں کھاؤں گا, جب تک تو میری ایک عرضی قبول نہیں فرمائے گا. اللہ نے فرمایا, بندے کون سی عرضی قبول فرماؤ؟ عرض کی مولا, جتنے بھی دنیا میں میرے چاہنے والے ہیں, اللہ اکبر, مجھ سے محبت رکھنے والے ہیں, عقیدت رکھنے والے ہیں, پیار رکھنے والے, میرا لنگر کرنے والے, میرا جلسہ کرانے والے, میرا اجلاس کرانے والے, مجھ سے کسی بھی شکل میں محبت رکھنے والے ہیں, مولا تو سب کی بخشش فرما دے. اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر, جتنے بھی دنیا کے اندر تیرے چاہنے والے ہوں گے, پیار, محبت, الفت, عقیدت رکھنے والے, قیامت تک جتنے بھی آئیں گے, میں نے سب کی بخشش. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, سب کی بخشش. تو یہاں ہم جو بیٹھے ہیں حضرات بیکار نہیں بیٹھے. ہو سکتا ہے بیٹھنا رب کو پسند آ جائے, سبحان اللہ کہنا پسند آ جائے, جلسہ کرانا پسند آ جائے, پیسے خرچ کرنا پسند آ جائے. غوث پاک کے صدقے میں ہو سکتا ہے جنت کا حقدار ہم بنیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے حضرات بڑی امپورٹنٹ محفل ہے یہاں, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ محفل ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کھا رہے, آواز آتی کھا لے. یہاں تک اتنا کمزوری آ جاتی تھی, اتنی کمزوری آ جاتی تھی غوث پاک کو کہ اتنے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کا انتقال ہو گیا. بہت بار تو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایسا بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کو غسل بھی دے دیا گیا, کفن بھی پہنا دیا گیا, چارپائی تک لٹا دیا گیا کہ شاید وصال فرما گئے. لیکن اس کے بعد میرے غوث پاک پھر بیٹھ جایا کرتے تھے کہ میں ابھی دنیا سے گیا نہیں ہوں, بلکہ کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ نوبتیں میرے غوث پاک پر آئی ہیں. ایک دن پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے, اے عبد القادر, 25 سال جنگلوں میں گزار دیے, دین کی خدمت کب کرو گے, شریعت کا معاملہ کب کرو گے, لوگوں کو دین کی طرف کب بلاؤ گے؟ اب نہیں چلے گا, واپس شہر کی طرف جاؤ اور دین مصطفیٰ کی تبلیغ کرو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا تو حضرات اللہ کی طرف سے آواز تھی تو فوراً واپس شہر کی طرف چلے. اب شہر میں پہنچے تو وہی 5 عباسی خلافہ کا دور موجود ہے, وہی گناہوں میں لوگ ملوث ہیں, وہی حضرات محترم غلط کام ہو رہے ہیں. لیکن حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ تقریر کرو, دین کا کام کرو, شہر میں جا کے دین پھیلاؤ. اب غوث اعظم گیلان کے رہنے والے, عجمی جانتے تھے, فارسی جانتے تھے, اور بغداد عرب کی سرزمین, حضرات وہاں پہ عربی لینگویج چلتی تھی. اب کیسے میں تقریر کروں, عربی لینگویج میں کیسے تقریر کروں؟ یہاں کے علماء 5 عباسی خلافہ ویسے ہی حاسدین ہیں, علماء حاسدین ہیں, شہر ان کا ہے, عربی چلتی ہے. اللہ اکبر, علماء ان کے ہے, لینگویج ان کی ہے. بڑا چیلنج تھا غوث پاک کے سامنے. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ بیٹے کی زبان پر, بیٹے کے منہ میں مصطفیٰ آئے تھے اور عبد القادر جیلانی کے منہ میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. آپ نے سنا ہے نا. لیکن کیوں ڈالا تھا؟ اس لیے ڈالا تھا کہ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کو تقریر مکمل کرنا آ جائے. لعاب دہن کی برکتیں تھی اور میرے آقا کا لعاب دہن ہے ہی ایسا. سبحان اللہ. نیند آ رہی ہے حضرات؟ میں کچھ آپ کو دوسری ڈوز دینا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت
زیادہ اسپیڈ میں گزر گیا، اور حضرات بس تھوڑی دیر آپ مجھے برداشت کر لیں، اور جو قیمتی باتیں ہیں وہ مجھ سے لے لیں، ورنہ بس اللہ اکبر آپ کا زیادہ وقت میں نہیں لوں گا، بس زندہ دلی کا ثبوت دے تاکہ مجھے یہ پتہ لگے، ورنہ 12 بجے کے بعد تقریر سنی نہیں جاتی، تقریر کھائی جاتی ہے۔ تو یہ تقریر سننے کا وقت نہیں ہے، تقریر کھانے کا وقت ہے، کیونکہ حضرات یہ تو الحمدللہ آپ کی زندہ دلی کا ثبوت ہے کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے کہ آپ رات کے اللہ اکبر اتنے 1 بجے وقت جاگ رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے 1 بجے تک نبٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس، لیکن کوئی بات نہیں، سال میں 1 جلسہ ہوتا ہے قاضی صاحب، اور بڑے پیسے خرچ کرتے ہو آپ ماشاءاللہ، بڑے پیسے خرچ کرتے ہو، تو یہ کہو روز جاگتے ہیں اپنے باپ کے لیے، آج جاگیں گے رسول پاک کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آج جاگیں گے غوث پاک کے لیے، سبحان اللہ، جاگیں گے انشاءاللہ، یہاں سے جانے کے بعد بھی جاگنا ہے، تہجد اور فجر پڑھ کے سونا ہے، سبحان اللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مولانا کچھ بھی کروا لو لیکن فجر کا نام مت لیو، کیونکہ اٹھنا 10 بجے ہی ہے ماشاءاللہ۔ ہاں چند ہیں لیکن حضرات محترم ہمارے قبلہ قاری صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں، نمازی بھی بڑھائے، جلسے بھی بڑھائے، اور لنگر بھی بڑھا دیے، سب کچھ بڑھا دیے حضرات، سب کچھ کیا ہے، لیکن خدا را نماز کی پابندی کریں، ماں بہنیں بھی، یہ تقریر آپ کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو جب دیکھو گے تو سارے کام بھول جاؤ گی، دین ہی دین یاد آئے گا، اور غوث اعظم کے والد کو جب دیکھو گے آپ تو سارے کام بھول جاؤ گے، دین ہی یاد آئے گا۔ سبحان اللہ، وہ ان کے تقوی تھے، وہ ان کی پرہیزگاری تھی، وہ ان کے معاملات تھے۔ آج تو حضرات محترم اللہ اکبر بڑا معاملہ خراب ہے، حضرات محترم بڑی حضرات معذرت کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ اکبر یہی عرض کرنا ہے کہ آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت شاقہ کرتے چلے جا رہے، جب بغداد کے اندر واپس آئے تو کیا دیکھا 5 عباسی خلافہ کا دور موجود ہے، لیکن میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور 7 مرتبہ اپنا لعاب مبارک ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ لعاب سمجھتے ہیں نا کسے بولتے ہیں؟ تھوکے مبارک، اور میرے آقا کے لعاب مبارک میں بڑی برکتیں تھی، بے شک ارے تھی نہیں تھی؟ بے شک حق ہے۔ یہ کھٹمل بہت سے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح، بہت سے ملتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی نبی کے ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ، نبی کی آنکھیں ہماری بھی آنکھیں، اور میں جھوٹ بولتا نہیں، دلی ایئرپورٹ میں مجھے بھی مل گیا تھا، بنگال باغ ڈوگرا ایک پروگرام میں میں جا رہا تھا، حضرات محترم ماشاءاللہ دیکھو ماں بہنوں کا نام لیتے ہی کھاتا کھل گیا ماشاءاللہ، لیکن یہ صرف آپ کو ڈوز دی ہے تاکہ آپ الحمدللہ تھوڑا زندہ رہیں اور مجھے برداشت کر لیں، ورنہ مسلمان کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث کی باتیں سمجھائیں تو 100 میں سے 50 آدمی تو ایسا سونے کی موڈ میں ہو جاتا ہے، لیکن یہ ڈوز کبھی کبھی دینی پڑتی ہے۔ خیر اللہ آپ کو سلامت رکھے، ماں بہنوں کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ دلی کے ایئرپورٹ پہ مجھے مل گیا تو وہ بولے مولانا تم تو وہ والے لگ رہے ہو، میں نے تم وہ والے لگ رہے ہو، میں نے تم وہ والے لگ رہے ہو، بولے یار میں نے کہ ہم تو الحمدللہ سنی ہیں اور فخر سے کہیں گے، یہاں بھی کہیں گے، قبر میں بھی کہیں گے، حشر میں بھی کہیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو چور ہوتا ہے وہی ڈرتا ہے کہ میری پکڑی نہ جائے، لیکن جو سچا ہوتا ہے وہ تو کھول کے بولتا ہے۔ الحمدللہ ہم تو فخر سے کہیں گے ہم عاشق غوث ہیں، عاشق خواجہ ہیں، یہاں بھی کہیں گے، قیامت میں بھی کہیں گے، اور اسی میں ہماری بخشش ہوگی، ورنہ ہمارے اعمال ایسے کہاں کہ ہم بخشے جائیں۔ حضرات وہ بولے تمہارے ہاتھ ہمارے ہاتھ، نبی کے بھی ہاتھ تھے ہماری بھی ہاتھ، ان کے کان تھے اللہ اکبر ہمارے بھی کان، نبی کی آنکھیں تھی ہماری بھی آنکھیں، تو ہماری طرح ہوئے معاذ اللہ۔ میں نے سن تیری آنکھ ایسی ہے کہ تجھے گھر کا صحن ڈھنگ سے نظر نہیں آتا، لیکن نبی کی آنکھوں مبارک کا عالم یہ ہے کہ لیتے ہیں گنبد خضرا میں اور لامبیا میں جو جلسہ ہو رہا ہے ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ تو بولے ان کی آنکھ ان کے کان ہمارے بھی آنکھ، میں نے کہ تیرے کان اتنے کم سنتے ہیں، اتنے کم سنتے ہیں کہ پڑوس میں اذان کی آواز بھی آتی ہے تو کان لگاتا ہے کہ اذان ہو گئی کیا، لیکن نبی کی سماعت کا عالم یہ ہے، قسم خدا کی مدینے کی چٹائی پر بیٹھے ہیں، لوہے محفوظ پر جو قلم چلتا تھا مصطفیٰ اس کی آواز کو بھی سنا کرتے ہیں۔ ان
کے بھی ہاتھ ہمارے بھی ہاتھ. میں نے کی سن اللہ اکبر, تیرے ہاتھ کبھی چوری کی طرف جاتے ہیں, کبھی جوے کی طرف جاتے ہیں, کبھی شراب کی طرف جاتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کا ہاتھ وہ ہاتھ تھا کہ مصطفیٰ ان ہاتھوں سے غریبوں کی مدد فرماتے تھے, مسکینوں کی مدد فرماتے تھے, محتاجوں کی مدد فرماتے تھے, بیواؤں کی مدد فرماتے تھے. اللہ اکبر. وہ بولے جیسے ہمارا تھوک ویسا ان کا تھوک مبارک. لعاب پہ بات چلی تھی نا کہ مصطفیٰ نے عبد القادر جیلانی کے لعاب میں منہ مبارک میں 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. تو بولا ان کا بھی تھوک ہمارا بھی تھوک. میں نے کی سن, اگر تو گھر پہ تھوک دے تو تجھے لڑکی ڈھکا ڈھکے کہ کیا معاملہ ہے, مکرانے کا پتھر خراب کر دیا. بیوی بولا بڈھا سٹیا گیا. حضرات محترم, یہ تو ہمارے تھوک کا عالم ہے. اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوک نہ منع, ایئرپورٹ پہ لکھا ہے تھوک نہ منع, پولیس اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوک نہ منع, اسکول پہ لکھا ہے تھوک نہ منع, ساروجنک استھانوں پر تھوک نہ منع ہے, میٹرو پہ تھوک نہ منع ہے. ارے تھوک ہے یا مصیبت؟ کورونا میں تو اتنا لکھ دیا, اتنا لکھ دیا, اتنا لکھ دیا کہ 5-5 ہزار روپے جرمانہ ہمارے تھوک میں. اللہ اکبر. لیکن ایک نبی کا تھوک مبارک, ایک نبی کا لعاب مبارک تھا کہ اللہ اکبر کبیرہ جابر کی ہانڈی میں ڈال دے تو 1500 صحابہ کا پیٹ بھرتا ہوا تو بینائی واپس آ جائے. کھاری کنویں میں ڈال دے تو وہ کنواں میٹھا ہو جائے. اور مصطفیٰ کے تھوک میں وہ عالم تھا کہ جس راستے میں اپنا لعاب ڈال دے قیامت تک کے لیے خوشبو سے معطر ہو جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دیکھو ہمارے نبی کی شان, بچہ بچہ ہے قربان, دیکھو ہمارے نبی کی شان. بچہ بچہ ہے قربان. سبحان اللہ, سبحان تو اللہ. اب کوئی بات نہیں بنی تو وہ کھسکنا شروع ہوا. میں نے بھائی صاحب کہاں جا رہا ہوں؟ بولے بھوک لگی تھوڑا سامان لے لوں. میں نے کہ چلو لے لو. اب ایئرپورٹ پہ چیز بہت مہنگی ملتی ہے, 10 روپے کی بوتل 100 روپے میں ملتی ہے. میں نے تو لینا ہی چھوڑ دیا کیونکہ شروع میں نے سوچی 10 کی ملے گی, لیکن الحمدللہ آپ کی دعا سے کافی جگہ جانا ہوتا ہے تو میں بیگ میں پہلے رکھ لیتا ہوں. میں نے 10 روپے میں نپٹو, 100 روپے کی بوتل کون لے گا. حضرات محترم, تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس پہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد 100 روپے کی کچھ چیز لی اس نے, 90 روپے کی. تو 90 روپے کی چیز آئی, 10 روپے واپس دے دیے. اب 10 روپے میں 10 کا نوٹ دیا تھا اور ایک کاغذ میں کوئی چیز دی تھی. کاغذ میں وہ چیز کھا لی اور کھانے کے بعد کاغذ کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا اور جو 10 کا کاغذ کا نوٹ تھا وہ جیب میں رکھ لیا. میں نے کہ ایک بات سنو, جو 10 کا نوٹ آپ نے جیب میں رکھا اس کو تو ڈالو ڈسٹ بین میں, اور جو کاغذ اس میں ڈالا ہے ڈسٹ بین میں اسے رکھ لو جیب میں. بولے مولانا کیسی باتیں کر رہا ہوں؟ میں نے کہ تمہاری والی باتیں کر رہا ہوں. اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ میں نے کہ تمہیں کہہ رہے ہو نا نبی اور امتی برابر. ارے جب کاغذ برابر نہیں, نبی امتی برابر کیسے؟ نبی امتی برابر کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں مولانا اس نوٹ کو تو جیب میں رکھوں گا اور اس نوٹ کو کچرے دان میں ڈالوں گا. میں نے کہ ذلیل, تیرے سوال کا یہی جواب ہے. کہا میں نے کہ تو جیب میں کیوں رکھ رہا ہے؟ کہا جس کاغذ پر نوٹ پہ مہر لگ جاتی ہے, جس کاغذ پر انڈیا کی گورنمنٹ کی مہر لگ جاتی ہے اسے جیب میں رکھا جاتا ہے. میں نے کہ تیرے سوال کا یہی جواب ہے, جس کاغذ پر انڈیا کے بھارت کی گورنمنٹ کی مہر لگ جاتی ہے اسے جیب میں رکھا جاتا ہے. تو ہم بھی مصطفیٰ کی قدر جانتے ہیں, جس پر بھارت کی سرکار کی مہر لگ جائے اسے جیب میں رکھتے ہیں, اور جس پر خدا کی مہر لگ جائے, نبی پر خدا کی مہر لگ چکی ہے, ہم اسے دل میں رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ, حضرت سبحان اللہ. یہ اللہ اکبر, یہ معاملہ ہے. تو نبی تو اعلیٰ ہے, نبی بے مثال ہے الحمدللہ. تو حضرات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں میرے آقا تشریف لائے, 7 مرتبہ لعاب مبارک ڈالا, یہاں سے بات چلی تھی. تو اس کے بعد حضرت علی بھی تشریف لے آئے, 6 مرتبہ لعاب مبارک ڈال دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. 6 مرتبہ لعاب مبارک ڈال دیا. اب فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, بیٹا عبد القادر اب تقریر کرو, اللہ کامیابی عطا فرمائے. حضرات اب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سنا کہ فرمانی مصطفیٰ فرمانے علی, اب تو تقریر ہوگی. الحمدللہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد تقریر شروع فرمائی میرے غوث پاک نے. کیسی تقریر؟ آپ نے تقریر کی الحمدللہ. پہلے الحمدللہ رب العالمین نہیں کہا, الحمدللہ
پھر دوسری مرتبہ کا الحمدللہ، پھر تیسری مرتبہ کا الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی اس کا کیا مطلب؟ میرے غوث پاک ہفتے میں 3 دن تقریریں فرمایا کرتے تھے، اتوار کو، منگل کو اور جمعے کو، 3 دن ہفتے میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ یہ دن فرسٹ تقریر کا اتوار کا دن تھا۔ حضرات الحمدللہ اس کا مطلب یہ ہے پوری دنیا ولایت میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دوسری مرتبہ الحمدللہ کہا، جتنے بھی اولیاء کی ارواح ہیں وہ میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور تیسری مرتبہ جب الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کا مقصد یہ تھا، اے بغداد والوں، اے گناہگاروں، اے سیاکاروں، خطا کاروں، اللہ کی طرف سے میں تم پر مسلط کیا گیا ہوں، دین کی خدمت کے لیے مسلط کیا گیا ہوں، آؤ میری تقریریں سننے کے لیے آ جاؤ۔ اے درویشو، پہاڑ میں جو چھپے بیٹھے ہو تم یہاں پہ آ جاؤ، اللہ کی طرف سے میں تقریر کرنے کے لیے آیا ہوں، میری تقریر کو سنو۔ لیکن میرے غوث پاک نے جب سمجھایا تو اس وقت تقریر کو کوئی سننے کے لیے نہیں آیا۔ 3 لوگ تھے، اس میں سے ایک آپ کا بیٹا عبدالرزاق نور العین تھا۔ اس کے بعد میرے غوث پاک نے جناتوں کو بھی بلایا تھا، لیکن جب جناتوں کو غوث اعظم نے تقریر سننے کے لیے بلایا تو آسمان جتنا بڑا تھا پورا آسمان جناتوں سے بھر گیا تھا اور میرے غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ جب آپ کے بیٹے عبدالرزاق نے آسمان پر نگاہ ڈالی، عرض کیا ابو جان زمین والے تو آئے نہیں تقریر سننے کے لیے، آسمان بھرا پڑا ہے، جناتوں کی جماعت تقریر سننے کے لیے آئی ہے۔ تو اس وقت غوث پاک نے فرمایا بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طریقے سے آج آسمان میں جنات تقریر سننے کے لیے آئے ہیں اس سے زیادہ ایک وقت وہ آئے گا روئے زمین پر تیرے بابا کی تقریر سننے کے لیے انسان جمع ہو جائیں گے۔ اور وہ مبارک دن بھی آیا کہ غوث پاک کی تقریر میں 100-200 کا مجمع نہیں، 500 کا مجمع نہیں، 1000 کا مجمع نہیں، 10,000 کا مجمع نہیں، بلکہ 70,000 کا مجمع میرے غوث پاک کی تقریر میں ہوا کرتا تھا۔ اور یہ غوث پاک کی شان تھی، جیسے آواز بغیر مائک کے آگے پہنچا کرتی تھی ویسے پیچھے بھی پہنچا کرتی تھی۔ یہ غوث پاک کی شان تھی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ غوث پاک کی تقریر سن کے تائب ہو جایا کرتے تھے، توبہ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، جنات آیا کرتے تھے، وہ توبہ کر لیا کرتے تھے، لوگ اپنے کپڑے بھی پھاڑ لیا کرتے تھے، بے ہوش بھی ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس میں کچھ علماء حاسدین بھی پیدا ہو گئے تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ یہ بغداد میں عرب گیلان سے آنے والے کو مقبولیت کیوں مل رہی ہے، گیلان سے آنے والے کو ترقی کیوں مل رہی ہے، کامیابی کیوں مل رہی ہے۔ تو کچھ علماء نے میٹنگ کی کہ عبدالقادر جیلانی سے کچھ سوال کریں گے تاکہ معاذاللہ بغداد کے اندر بے عزتی ہو جائے، بغداد کے اندر ذلت و رسوائی ہو جائے۔ لیکن غوث پاک سے جب سوال کرنے کے لیے لانبیاء کے غیور مسلمانوں اللہ اکبر وہ آئے تو اس وقت حضرات وہ حاسدین سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبدالقادر جیلانی نے ان کے ارادے کو بھاپ لیا، ان کی نیت کو بھاپ لیا، ان کی نظر کو بھاپ لیا کہ کس ارادے سے یہ لوگ آئے ہیں۔ ان علماء کو آگے بلایا، کہا میرا امتحان لینے آئے ہو، امتحان کی غرض سے آئے ہو؟